السلام علیکم فرینڈز، آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 18 آف ناول سلفائڈ، جس کی رائٹر ہے نور راجپوت، اور جو آپ آواز سن رہے ہیں وہ ہے کائنات حسین۔ فرینڈز، یہ ناول اب خوبصورت مراحل میں داخل ہو گیا، مطلب جو میرے موسٹ فیوریٹ پوائنٹس ہیں نا، ان میں سب سے دکھ مجھے ہوتا ہے بی جان کا۔ مطلب بی جان اتنی انوسینٹ بندی، صحیح والی، مطلب سب کا خیال رکھنے والی، پیار ویار کرنے والی، اور اس بیچارے کے ساتھ کتنا عجیب سا ہو گیا نا، پوری لائف سپوائل ہو گئی۔ بڑھاپے میں جا کر اگر پارٹنر بدلے بھی تو کیا ہی بدلے، جب ساری زندگی روتے ہوئے گزر گئی تو یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے ایک انسان کے لیے۔ خیر، رائٹر نے جو لکھا بہت خوبصورت لکھا۔ اب ہم اپنی اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی سیٹ گو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ روحان جبیل، وہ آج بھی درد کی لپیٹ میں تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک گہری لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی، اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی طرف تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اسے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ، دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے اوطاق پر رکھا تھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ روحان کی شخصیت میں ان دنوں اتنا وقار پیدا ہوا تھا کہ بی جان انہیں شاہ کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھی۔ جانے دو آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، وہ ایک رات چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ چشمے یعقوب کی مانند برستی آنکھیں۔ میرے یوسف، میری بینائی کو دے جا۔ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہوا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ روحان بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری، جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دے کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور بی جان سن رہی تھی۔ اتنی ہی دیر وہ یہ الفاظ دہراتا رہا، اور پھر تھک ہار کر، یہ شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا، وہ ایک بار نیند کے آغوش میں جا چکا تھا۔ روحان نے بی جان کو بتایا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، اور اب اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔
بی جان پوری بات تو نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں دعا کروں گی میرے بچے کہ وہ لڑکی رونا بند کر دے، اور جہاں بھی ہے اسے سب کچھ بھلا کر اللہ بہت ساری خوشیاں دے تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو۔ بی جان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا اور صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ روحان لیپ ٹاپ کھولے اسکرین پر نظر آتے ڈاکٹر باسط سے بات کرنے میں مگن تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے سید حویلی آئے ہوئے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے ہر بیان، ہر لیکچر کو سنا تھا۔ اسے جو بھی الجھن ہوتی تھی وہ سب سے پہلے انہیں کال کرتا تھا، اور ایک ایسی ہی الجھن لیے وہ آج پھر حاضر تھا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ معلم جو صحیح علم رکھتا ہو، جس کا دل صاف ہو اور اللہ سے محبت سے لبریز ہو، اور روحان جبیل کو ڈاکٹر باسط سے بہتر معلم نہیں مل سکتا تھا۔ تخلیق انسانی کس سے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک مقام پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے مادہ منویہ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا یہ دونوں آیات باہم متصادم نہیں؟ آپ سائنسی طور پر کیسے ثابت کریں گے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ مجھے یہ چیز الجھا رہی ہے، آپ میری الجھن کو دور کریں۔ روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرا دیے تھے، اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی حقیر ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منویہ کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات متعدد آیات میں کہی گئی، جن میں سورۃ قیامہ کی حسب ذیل آیت بھی شامل ہے۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ سورۃ قیامہ۔ قرآن کریم متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حسب ذیل آیت میں بنی نوع انسان کی تخلیق اور ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو، اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الحج۔ اگر تم غور کرو تو دوسرے سوال کا جواب کہ انسان مٹی سے بنایا ہے آسانی سے جان سکتے ہو۔ موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جسم انسانی عناصر سے مل کر، یعنی ایلیمنٹ سے مل کر انسانی وجود میں آیا ہے۔ سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں۔ یہ آیت قرآنی کی سائنسی توجیہ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ انسانی جسم ایک میٹر ہے، اور میٹر یعنی مادے میں مٹی بھی شامل ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ بعض آیات میں کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو ان باتوں میں کوئی بات تصادم نہیں۔ تصادم سے مراد تو ایسے بیانات ہوتے ہیں جو باہم مختلف یا متصادم ہوں اور بیک وقت صحیح نہ ہو۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہوئے تھے۔ بعض مقامات پر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ ڈاکٹر باسط نے نہایت ان ریلیونٹ کوسچن کیا تھا۔ روحان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت تو مجھے چائے پسند ہے، روحان نے اپنے سامنے رکھی چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا فرض کریں میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے، لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا ملک پاؤڈر بھی درکار ہوتا ہے، تو کیا یہ دونوں بیان متصادم ہیں؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ نہیں، کیونکہ چائے ان ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے، آرجے نے جواب دیا تھا۔ تو میاں تم اپنے سوال کا جواب خود دے چکے ہو، کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مزید بنا اگر میں میٹھی چائے پینا چاہتا ہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں۔ لہٰذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے، مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا ہے تو اس میں کوئی تصادم نہیں، بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ چیزوں میں امتیاز کا مطلب ایک ہی موضوع کے دو ایسے تصورات کے بارے میں بات کرنا
جو باہم متصادم نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور عادتاً جھوٹا ہے تو یہ ایک متصادم بات ہوگی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آدمی دیانتدار، مہربان اور محبت کرنے والا ہے تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی قرآنی آیات دوسری آیت کے متصادم نہیں ہے، بلکہ ساری آیات ایک دوسرے کے متصادم ہیں، جو مختلف جگہ پر انسانی جسم کے تخلیق کے مختلف عناصر کو بیان کرتی ہیں۔ سمجھ گئے میاں؟ وہ اب خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، روحان سرشار سا کہہ رہا تھا۔ اس کی ایک اور الجھن دور ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے اس پل شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر باسط کی طرح علم والا بن جائے۔ وہ ایسا ہی ایک عام سا دن تھا۔ روحان لاؤنج میں ٹی وی لگائے خبریں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے تمام گھر والوں نے اب اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تھا۔ روحان کو اب اپنے باپ کی طرح نہ تو سیاست پڑھنے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ضیاء جبیل کی طرح معاشیات میں۔ حشام نے بھی دونوں سے الگ انگریزی ادب کو چنا تھا اور روحان بھی جینیٹکس میں ایم فل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے اپلائی کر رہا تھا جب ٹی وی پر چلنے والی خبر نے دھماکہ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ ٹی وی پر اینکر کسی لڑکی کی خودکشی کی خبر دے رہی تھی۔ محترمہ ام خانم اس دارالامان میں کچھ دن پہلے آئی تھی۔ ان کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کسی لڑکے نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئی، لیکن بدقسمتی سے ان کا چہرہ جھلس گیا تھا۔ کل رات دارالامان کے ایک کمرے میں پنکھے سے لٹک کر ام خانم نے خودکشی کر لی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پولیس تفتیش و تحقیق کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اینکر کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن روحان کو حویلی کی عمارت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ام خانم، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سامنے رکھے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ روحان کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ بی جان لان میں مالی کے سر پر کھڑی اچھے سے پودے کی کانٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ روحان کو جاتا دیکھا تو آواز دی، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ آپ لوگ بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کانپتے وجود کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ روحان اس دارالامان میں پہنچ چکا تھا۔ پولیس انسپکٹر جانتا تھا کہ وہ سید جبیل کا بیٹا تھا۔ اسے اندر جانے دیا گیا تھا۔ ام خانم کو دفنا دیا گیا تھا۔ روحان کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص ام خانم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے وہاں آئی تھی۔ کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ روحان نے موبائل سے تصویر نکال کر لڑکی کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ ام خانم ٹھہری تھی۔ پتہ نہیں جی، جب وہ یہاں آئی تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے ایسی ہی ہو، لڑکی نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کسی کو بھی مرنے والی لڑکی کے نام کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا۔ روحان کو اپنے سامنے ہر منظر دھندلاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو دھاڑے مارتے پایا تھا۔ وہ وہاں کے ایک ملازم کے ساتھ قبرستان آیا تھا۔ تازہ قبر، نم مٹی، تازہ پھول۔ خانم! وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ تم ایسے نہیں مر سکتی، میرے ساتھ ایک بار پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہ رو دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے خانم کو نہ سوچا ہو۔ وہ اس کی سوچوں میں رچ بس گئی تھی۔ جانے وہ اس قبرستان میں بیٹھا کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا اور پھر اس نے سب ختم ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا، اپنا آپ بھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ روحان پتھر کا ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے چھن گئی تھی۔ سید حویلی کے لوگ اس کی حالت پر کڑھنے لگے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی اور اس خاموشی میں ارتعاش اس کے فون پر ہونے والی بیل سے پیدا ہوا تھا۔ مدیحہ کا فون تھا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم کیسی ہو گڑیا؟ روحان نے اپنے لہجے کو حساس بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ ام خانم کی موت کا یقین کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام تھا۔
جی بھائی میں ٹھیک ہوں، مدیحہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی۔ تم انتہائی ذلیل اور گھٹیا عورت، تمہیں میں آج نہیں چھوڑوں گا، فون سے آواز ابھری تھی۔ یہ مدیحہ کے شوہر فرقان کی آواز تھی۔ روحان اسے اچھے سے پہچانتا تھا۔ اچانک مدیحہ کی چیخنے کی آواز ابھری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو مدیحہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ روحان کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے فرقان نے مدیحہ کو مارا تھا۔ وہ کچھ دیر پریشانی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ بار بار مدیحہ کا نمبر ملاتا رہا جو بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مدیحہ کا سسرال ملتان میں ہی تھا۔ وہ اس کے سسرال پہنچ گیا تھا۔ مدیحہ کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا جو روحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ ملازمہ بری طرح سے ہکلا رہی تھی۔ مدیحہ، وہ اب آوازیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لائٹ جلانے پر مدیحہ کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ نیچے قالین پر بے سود پڑی تھی۔ پیشانی اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ مدیحہ گڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو! روحان اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہائی وے پر جہاز کے پہیوں سے رگڑ کھانے کی آواز ابھری تھی۔ وہ غنودگی کی حالت میں سے ایک دم بیدار ہوا تھا۔ چہرے کا رخ موڑ کر جہاز کے شیشوں سے باہر دیکھا تھا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ جہاز کے شیشے پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں نے باہر کے منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ روحان کا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ وہ اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے یہاں آیا تھا۔ وقت کیسے سرکتا ہے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ وہ سب کی یادیں لیے لندن آ گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں لایا تھا۔ جہاز اب پارکنگ اسٹینڈ ٹیوب سے جا لگا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کر ایک گہری سانس لی تھی۔ اس نے ہانم کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ محبت زاد ہے مجھ میں، کوئی فرہاد ہے مجھ میں، نہیں ویران اندر سے خدا کی یاد ہے مجھ میں، جو ہر دم ساتھ رہتا ہے میرا ہمزاد ہے مجھ میں، خود سے کٹ نہیں سکتا میری بنیاد ہے مجھ میں، اگرچہ میں قفس میں ہوں کوئی آزاد ہے مجھ میں، جو مجھ کو صید رکھتا ہے عجب صیاد ہے مجھ میں، ضمیر زندہ کی صورت میرا استاد ہے مجھ میں، نہیں اب میں نہیں ساحر کہ وہ آباد ہے مجھ میں۔ پارکنگ سٹینڈ پر لگی ٹیوب سے مسافر جہاز سے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ روحان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹرمینل سے لانچ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شام اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے لندن کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ لاؤنج میں کاغذات کی کارروائی کے بعد وہ لاؤنج سے باہر نکل آیا تھا۔ پتھر سے بنے گیلے فرش پر خوبصورت مدہوش اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سبیل اسے لینے آنے والا تھا مگر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں رکھے پتھر کے بینچوں میں سے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ کندھے پر لٹکے بیگ اور ایک سوٹ کیس کے علاوہ وہ کچھ نہیں لایا تھا۔ پتھر کے بینچ پر بیٹھنے کے بعد روحان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وقت نے اس منظر کو قید کیا تھا۔ وقت یہ منظر پہلے بھی دہرا چکا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں لکڑی کے بینچ پر چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ خلاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بارش کی بوندوں نے روحان کے چہرے کو چھوا تو وہ اس لڑکی کے شہر سے باہر نکلا تھا۔ کچھ من چلے لڑکے اور لڑکیوں کو اس نے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی تو بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنا باطل جل تھل کرنا چاہتا تھا جو صدیوں سے کسی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ کسی اندر جلتی آگ کو بجھانا بارش کے بس میں نہیں ہوتا، یہ بس ظاہر کو بھگا سکتی ہے۔ بھڑکتے شعلوں کو کس نے دیکھا ہے؟ کتنا کچھ بدل گیا تھا، وہ کتنا کچھ بدل کر آیا تھا۔ روحان نے بینچ کے پچھلے حصے سے کمر ٹکائی اور آنکھیں موند لی تھی۔ دور کہیں ہر چیز گڈ مڈ ہونے لگی تھی۔ روحان نے اپنے آپ کو اس قبرستان میں پایا تھا جہاں وہ ہانم کی قبر پر پاگلوں کی طرح رویا تھا۔ اسے ابھی قدرت کے فیصلوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے ابھی سفر طے کرنا تھا۔ جدائی کی آگ کو سینے میں لے کر جو سفر طے کیا جاتا ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں۔ خاردار جھاڑیوں سے جو راستے پر اگی ہوتی ہیں پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن منزل کا نشہ انسان کو رکنے نہیں دیتا۔ کہیں دور اس کے دل میں بھی ایک مبہم سی امید باقی تھی، اس ساحرہ کے مل جانے کی امید۔
کہیں اچانک نظر آ جانے کی خواہش، اور خواہشات کو پورا ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور روحان نے اس سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ اس روز اسے قبرستان سے ملازم اٹھا کر لائے تھے۔ وہ اگلے دن تک بے ہوش رہا تھا، تیز بخار سے اس کا جسم پھونک رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کو صحت و تندرستی عطا کر۔ بی جان اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشنز لگایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کے کسی پہر اس کا بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو روحان کو اپنے دل کے بین کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ اسے کتنا چاہتا تھا یہ آج پتہ چلا تھا۔ دنیا میں شاید ہی کسی مرد نے کسی عورت سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی روحان بن حیدر جبیل نے ہانم سے کی تھی۔ اسے تو خود اپنی محبت کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ حوصلہ رکھو میاں، قدرت کے فیصلوں میں چھپی مصلحت ہم نہیں جانتے، یہ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تم خود کو مضبوط بناؤ، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اور یاد رکھنا اس مشکل سفر میں تمہاری محبت ہی تمہاری طاقت بنے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ڈاکٹر باسط کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت بہت بڑا کھلاڑی ہے، وقت سے زیادہ شاطر کوئی نہیں۔ یہ انسان کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک انسان وقت و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اس پر حالات کی ایسی کاری ضربے لگاتا ہے کہ انسان بل بلا کر رہ جاتا ہے۔ وقت نے روحان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری اکلوتی بہن کو اس کے شوہر نے بری طرح سے مارا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ روحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ مدیحہ کے زخموں پر جگہ جگہ پٹیاں کی گئی تھی، اور پٹیوں میں جکڑے اس کے وجود کو دیکھ کر روحان کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا دے، لیکن وہ مدیحہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس سے تفصیل سے بات کر سکے۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ مدیحہ، وہ بے اختیار ہی کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ مدیحہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو سوجن کا شکار تھی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی طلبہ ہونے کے باوجود مدیحہ اپنا خیال رکھتی تھی۔ وہ جبیل خاندان سے تھی، اور اس خاندان میں موجود تمام نفوس کی طرح وہ بھی بہت پیاری تھی۔ بیڈ پر پڑا وہ وجود کہیں سے بھی روحان کو مدیحہ جبیل کا نہیں لگا تھا۔ بھائی، مدیحہ نے اسے پہچاننے کے بعد پکارا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، رو کیوں رہی ہو، اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ روحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ روحان کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو آج تک گھر میں کسی کو مدیحہ کو ڈانٹنے تک نہیں دیا تھا، اور کہاں اب اسے جانوروں کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو، اور رونا بند کرو۔ روحان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بھائی، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ فرقان، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے روز مارتے ہیں، وہ مجھے بد کردار کہتے ہیں۔ مدیحہ کی باتیں سن کر روحان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھی۔ غصے کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مدیحہ جس ادارے میں پڑھتی تھی وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ارحم نام کا، جو اسے بہت پسند کرتا تھا اور کتنی ہی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا۔ پسند تو مدیحہ بھی اسے کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی شادی اس کے بڑے بابا اور چھوٹے بابا سائیں کی مرضی سے ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اس کی پسند کو اظہار کا موقع ملتا، آنن فانن اس کا رشتہ پکا ہوا اور نکاح ہو گیا۔ وہ کتنے دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ کیا ہوا مدیحہ، تم ٹھیک ہو؟ اتنے دن سے یونیورسٹی نہیں آئی؟ ارحم کا میسج پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ ان کی کبھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ارحم کا پہلی دفعہ میسج آیا تھا، میرا نکاح ہو چکا ہے، مجھے اب تنگ مت کرنا۔ وہ اسے جواب دے چکی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ اس کے سوالوں سے تنگ آ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آرجے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ مدیحہ اپنا دکھ بھول گئی تھی، اور پھر ایک دن لڑکے والوں کی طرف سے زور دینے پر اس کی رخصتی کر دی گئی تھی۔
اسی رات جب فرقان کمرے میں آیا تو مدیحہ بیڈ پر نہیں تھی، یقیناً وہ واش روم میں تھی، البتہ اس کا موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا جو کب سے رنگ کر رہا تھا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا۔ کہاں مصروف ہو تم مدیحہ؟ بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر تم نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے ہی والا تھا۔ ارحم نان سٹاپ بول رہا تھا۔ کسی لڑکے کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر فرقان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیوار میں مارا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر مدیحہ باہر نکلی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بدل چکی تھی۔ مسلسل بھاری کپڑوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رات کے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ اب آیا تھا۔ مدیحہ نے حیرت سے پہلے فرقان اور پھر موبائل کو دیکھا جو کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ مدیحہ کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سید فرقان اور کچھ نہیں بلکہ ایک پڑھا لکھا جاہل تھا۔ وہ غصے سے پکارتا مدیحہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فرقان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ نیچے گر گئی تھی۔ مدیحہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ بد ذات عورت، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب منہ سے غلاظت بک رہا تھا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ سال ہونے والا تھا وہ ایسے ہی فرقان کے تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس کے خاندان کو وہ گھٹیا کہتا اور اسے بد کردار کہتا تھا۔ وہ کہتی تو کس سے کہتی؟ بی جان نے رخصتی کے وقت کہا تھا کہ اب اس کا سب کچھ فرقان ہی ہے، وہ تمہارا محافظ ہے، لیکن یہاں تو وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ آج روحان نے فون پر سب سن لیا تھا، ورنہ مزید کچھ دنوں میں وہ مر ہی جاتی۔ اپنی بہن کے منہ سے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر روحان کے پورے جسم میں اذیت کی لہر پھیل گئی تھی۔ بھائی، مجھے فرقان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں اس کا علاج۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، وہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو اور پرسکون ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتا، فرقان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ لیڈی ڈاکٹر گھر آ جاتی، فرقان غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کا دماغ گھوما تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ روحان غصے سے سرخ آنکھیں لیے دھاڑا تھا۔ اس نے خود پر ضبط رکھنے کے لیے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ کچھ نہیں کیا میں نے، یہ تمہاری بہن، دیکھ رہے ہو اسے، یہ چکر چلاتی ہے دوسرے لڑکوں سے، بد کردار ہے یہ۔ فرقان کے لہجے میں حقارت تھی۔ ایک پل کے لیے روحان سن ہوا تھا۔ بد کردار ہو تم مس ام خانم، بد کردار ہو تم۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ آج پتہ چلا تھا اسے یہ الفاظ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ وقت نے آج اسے لوٹا دیے تھے۔ یہ بس ایک پل تھا۔ اگلے ہی پل وہ فرقان کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ باتیں کہنے کی؟ تم جانتے بھی ہو وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر ہی کیچڑ اچھال رہے ہو۔ روحان کا غصہ کھا کر فرقان لڑکھڑایا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، لیکن شاید تم بھول گئے ہو، وہ میری ہے، میں جو چاہے کروں، یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے۔ آواز بحال ہونے پر فرقان چیخا تھا۔ مدیحہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری غلام نہیں جو تم چاہے سلوک کرو اس کے ساتھ۔ روحان کو غصہ آ رہا تھا۔ ایسی گھٹیا اور بد کردار بیوی اسی قابل ہے۔ اس سے پہلے فرقان مزید کچھ کہتا، روحان نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ نکاہت کی وجہ سے مدیحہ کی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ میں لگی ڈرپ سے اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے، میری فطرت بدلی ہے، میرا رخ اللہ کی طرف مڑا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں لڑنا بھول گیا ہوں۔ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے آج بھی آرجے ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ کمرے میں رکھی چیزوں سے ان کے ٹکرانے کے باعث نیچے گرنے کی آوازیں ابھری تھی، جسے سن کر نرسز اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔ دونوں کو مشکل سے چھڑوایا گیا تھا۔
دونوں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ فرقان جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا، روحان سے اچھی خاصی دھلائی کروانے کے بعد اب صدمے میں تھا۔ وہ گھور گھور کر مدیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں یہ ہسپتال ہے، جائیں یہاں سے، ڈاکٹر نے فرقان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ ہاتھ کیوں اٹھایا روحان؟ تم جانتے ہو وہ تمہارا بہنوئی ہے۔ سید جبیل نے اس کی کلاس لگائی تھی۔ ڈیڈ، وہ جاہل انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، روحان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جو بھی ہے، مسئلہ جو بھی تھا بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، ضیا جبیل نے کہا تھا۔ بڑے ڈیڈ، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ مدیحہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بہتر یہی ہوگا کہ فرقان اسے طلاق دے دے۔ وہ آرام سے اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن اس کی بات نے سید حویلی کی بنیادیں ہلا ڈالی تھی۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ بیٹا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بی جان نے کہا تھا۔ یہ میرا نہیں، مدیحہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کا ہر قیمت پر ساتھ دوں گا۔ میں اسے مرنے کے لیے کسی جانور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خاندان میں کبھی کسی نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور تم کتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہے ہو۔ سید جبیل گرجے تھے۔ ضروری نہیں جو پہلے نہ ہوا ہو وہ اب بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی پیاری ہے یا پھر اس حویلی کی روایات؟ روحان نے کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بنا ان کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ جو بات سالوں پہلے اسے سمجھ نہیں آئی تھی، آج آ گئی تھی۔ خانم نے تو طلاق کی بات سمجھانے کے لیے اتفاقاً اس کی بہن کا نام لیا تھا، لیکن جب آج اس پر گزری تو وہ جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو کیوں رکھا۔ تم ٹھیک تھی خانم، تم ہر بات میں ٹھیک تھی۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مجھ پر گزری تو میں نے اللہ کو جانا۔ آج جب اتنا کچھ دیکھا تو دل پھٹ سا گیا۔ جو باتیں مجھے آج سمجھ آئیں وہ تم سالوں پہلے جان گئی تھی۔ تم اللہ کے احکامات کو مجھ سے پہلے سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نم آنکھیں لیے اس کی تصویر سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ روحان بن حیدر جبیل ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر ظلم کے خلاف نہ بولے۔ حشام کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی روحان کی حمایت کی تھی اور روحان نے وہ کر دکھایا تھا۔ فرقان نے مدیحہ کو طلاق دے دی تھی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مدیحہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ پگلی گڑیا، یہ میرا احسان نہیں بلکہ میرا فرض تھا اور میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ وہ مسکرایا تو مدیحہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس کے زخم آہستہ آہستہ منتقل ہو رہے تھے۔ ہاتھ کھولا رکھنا تھا روحان، غلام دین بتا رہا تھا تم نے فرقان کے جبڑے ہلا دیے ہیں۔ حشام کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ شکر کرو شامو کاکا، وہ بچ گیا۔ اس کا میں وہ علاج کرتا کہ ساری عمر کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو درکنار دیکھتا بھی نہیں۔ روحان کو واقعی بہت غصہ تھا اس پر۔ لندن کب جا رہے ہو؟ حشام نے پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا روحان کا یونیورسٹی آف لندن میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ابھی ایک اور کام باقی ہے، پھر کچھ دنوں تک جاؤں گا، روحان نے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا۔ مجھے ارحم پسند آ گیا ہے، میں بہت جلد ڈیڈ سے بات کروں گا، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ مدیحہ تو اس کی بات سن کر ہونک بنی سے تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج ہی مل کر آیا ہوں اس سے، تم سے بہت محبت کرتا ہے، خوش رکھے گا۔ روحان کی بات سن کر مدیحہ سٹ پٹائی تھی۔ نہیں بھائی، مرد ذات سے یقین اٹھ گیا ہے، میں اب اکیلے جینا چاہتی ہوں اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میری ڈاکٹری کا آخری سال ہے، میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مدیحہ اداس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ روحان کو خانم یاد آئی تھی۔ اس نے جو خانم کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ نہیں، اور شاید کسی لڑکے کو انکار کرنے کی وجہ سے اس نے خانم کا چہرہ جلا دیا ہوگا۔ یہ خیال اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسے اپنا دل کرلاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے اندر سے دل کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہے لے لو، لیکن تمہارا فیصلہ ارحم کے حق میں ہونا چاہیے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ روحان نے اس کا گال تھپتھپایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدیحہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھے۔ وہ جو بچھڑا تو یہ رمز بھی اس نے سمجھائی، روح ایسے نکلتی ہے، لوگ ایسے مرا کرتے ہیں۔ مدیحہ کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ لوگ منگنی کے لیے آئیں گے،
مجھے امید ہے آپ ڈیڈ اور بڑے ڈیڈ دونوں کو سمجھا لیں گی۔ روحان بی جان کا ہاتھ پکڑے انہیں بتا رہا تھا۔ روحان کے لہجے میں نرمی تھی۔ بی جان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا پل پل میں رنگ بدلتا تھا، کبھی اتنا غصہ کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، اور کبھی بے حد شفیق۔ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے ہو؟ بی جان نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابھی 3 سال پہلے کی تو بات تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا تھا، گٹار کندھے پر لٹکائے سیٹی بجاتا وہ آس پاس کے لوگوں کو رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ تب بھی لوگوں کو شاکڈ کر دیتا تھا اور آج بھی ٹھٹکنے پر مجبور۔ وہ کیا تھا بی جان بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو بہت جلد سب سمجھا دیتے ہیں بی جان، اور مجھے افسوس ہے میرے معاملے میں وقت نے تھوڑی دیر کر دی، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ خوش رہو، سلامت رہو، آمین، بی جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے صدقے دل سے دعا دی تھی۔ ماموں جلدی واپس آ جانا، آپ کے لیے پھر ممانی بھی ڈھونڈنی ہے، مقدس آپی کے بیٹے ریان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ روحان لندن جا رہا تھا۔ سید جبیل نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ روحان کو بہت سکون ملا تھا۔ سب بہت خوش تھے اور ساتھ ہی اداس بھی۔ ممانی آپ کے ماموں نے ڈھونڈ لی ہے، بس دعا کرو وہ ماموں کو مل جائے، مقدس آپی نے ریان کو سمجھایا تھا۔ ریئلی ماموں، پہلے نہیں بتایا آپ نے؟ ریان شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ روحان بس مسکرا دیا۔ وہ عجب کشمکش کا شکار تھا۔ کبھی کبھی وہ مان لیتا کہ خانم مر چکی ہے، اور کبھی کبھی دل بغاوت کر جاتا تھا۔ وہ مجھے ملے نہ ملے، وہ یہاں بستی ہے، یہیں رہے گی۔ روحان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مقدس آپی کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ایک بہت بڑی دنیا جس میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ ایک نیا سفر ہے۔ النور انٹرنیشنل مسلم اسکول کو تم نے سنبھالنا ہے، اور اس سے پہلے اس قابل بننا ہے کہ تم النور کی رہنمائی کر سکو، ڈاکٹر باسط نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا لندن میں ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکول تھا جس کا نام النور تھا، جہاں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی جنہیں ان کے خاندان قبول نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، اور ہر ویک اینڈ پر النور میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوتا تھا جس میں نان مسلم اور ملحد لوگوں کے اسلام پر اعتراضات اور مختلف سوالات کے جواب دیے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں دنیا کے بہترین مسلم اسکالرز اپنا لیکچر دینے آتے تھے۔ انشاءاللہ، روحان نے گہرے یقین سے کہا تھا۔ خیر سے جاؤ اور کامیاب لوٹو، مقدس آپی نے اسے دعا دی تھی۔ پاکستان میں بھی موسم ابر آلود تھا۔ اس کی فلائٹ میں بس 15 منٹ باقی تھے۔ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو۔ غصہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جانتا ہوں ابھی تم سیکھنے کے مراحل میں ہو، لیکن تم سب سے الگ، سب سے خاص ہو۔ جاؤ برخودار، جاؤ اور فتح کر لو۔ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے، ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو ہمیں نکلنا چاہیے، ضیاء جبیل نے کہا تھا۔ وہ سب اپنی گاڑیوں کی جانب، جبکہ روحان اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سوری آر جے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، کورٹ میں کچھ کام تھا۔ سبیل نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ اس نے روحان کے اوپر چھاتا کیا جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ آر جے، سبیل نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ چونک کر ماضی سے حال میں واپس آیا تھا۔ ہاں، وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ سوری، آنکھ لگ گئی تھی شاید۔ روحان اٹھ کر سبیل کے گلے لگا تھا جسے وہ سالوں بعد مل رہا تھا۔ کمال ہے بھائی، اتنی تیز بارش میں جو انسان کے چہرے کو چھو رہی ہو اور برف جما دینے والی ٹھنڈ میں تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ سبیل نے پوچھا تھا۔ میرا تعلق محبت کے قبیلے سے ہے، اور محبت کرنے والوں کو آس پاس کی دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ روحان بھی کسی ہنسی ہنس دیا تھا۔ گریٹ، تو مسٹر محبت کے دیوتا، گھر چلیں، کیونکہ یہاں پر بہت سی محبت کی دیویاں تمہیں کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے دیکھ کر کافی دیر سے حیرت سے تمہیں تک رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا دیوتا انہیں پسند آ جائے اور پھر مشکل ہو جائے۔ سبیل کی بات سن کر روحان نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تھا۔ پتھر کے بینچوں پر چھاتا لیے اسے کچھ لڑکیاں نظر آئی تھیں جو اسے ہی گھور رہی تھی۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، روحان بڑبڑایا تھا۔ اس بات پر دونوں کا کہکا ابھرا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ روحان غور سے اس ٹاؤن کو دیکھ رہا تھا جس کی پہلی لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں سبیل کا گھر تھا۔ سبیل اس کے ماموں کا بیٹا تھا جو یہاں لندن میں لاء کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب شہر کی سٹی عدالت میں پریکٹس کر رہا تھا۔ روحان یہاں MBA کا 1 سال مکمل کرنے کے بعد آیا تھا جب وہ زندگی سے بھرپور تھا اور جلد ہی اپنی گلی یعنی لائن میں اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لندن ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن وہ بدل گیا تھا۔ سر تا پیر اب ایک اداسی اس کے گرد بکھری رہتی تھی۔ سبیل نے گاڑی گھر کے اندر پورچ میں داخل کی۔ محبت کا دیوتا، آپ کا شاہی دربار آ چکا ہے۔ سبیل کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا اور پھر اپنے بیگ کو اٹھا کر گاڑی سے باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا اسے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی میں ہیٹر لگا تھا، اس سے زیادہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ چلیں؟ سبیل چابی کو گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور روحان اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر آتش دان میں لگے ہیٹر کے سامنے بیٹھا تھا جب سبیل کی آواز گونجی تھی۔ روحان نے بند آنکھوں کو کھولا اور مسکرا کر سبیل کی طرف دیکھا۔ تمہارا گھر ہے، جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے ہو، اجازت کی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں آرجے کے کمرے میں بنا اجازت گھس نہیں سکتا، سبیل نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ وہ اب روحان کے سامنے دیوار پر رکھے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ اچھا کیا تم نے کپڑے بدل لیے، اسے خاموش دیکھ کر سبیل نے کہا۔ اس نے محسوس کیا تھا روحان کے چہرے پر اب ہر وقت ایک مسکان ہوتی تھی۔ پہلے جیسی سختی نہیں تھی اب اس کے چہرے پر، البتہ آنکھوں سے اداسی جھلکتی تھی۔ حشام نے بتایا مجھے اس لڑکی کا سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن خدائی کاموں میں ہم انسان دخل نہیں دے سکتے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو۔ جب سے تمہاری کہانی سنی ہے یہ سوال ذہن میں گونج رہا ہے، سبیل نے کہا تھا۔ روحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب تم اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے تھے تو اسے جانے کیوں دیا؟ سبیل کے سوال نے روحان کی روح کو اندر تک چھلنے کر دیا تھا۔ وہ بس تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط سوال پوچھ لیا، سبیل نے اسے خاموش دیکھ کر معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں، شاید ابھی مجھ میں وہ حوصلہ نہیں جس سے میں اپنی کہانی کو بیان کر سکوں۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، چلو کھانا کھاتے ہیں، میں ملازم سے کہہ کر آیا تھا، اس نے لگا دیا ہوگا۔ سبیل ایک دم کھڑا ہوا۔ روحان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ سبیل کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لانچ پہ بنی کھڑکی میں آ گیا تھا جو باہر لان میں کھلتی تھی۔ سبیل اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اسے آفس کا کام کرنا تھا۔ روحان نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا جو اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ یہ تازہ ہوا بھی قدرت کی کتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایک پل کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جیسے ہی روحان کی نظر لان میں برستی بارش پر پڑی وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ وہاں تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ بہت خوش تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی ہنسی سے فضا میں ایک عجب سا جل ترنگ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ محبت یا عشق کے اس حصے میں داخل ہو گیا تھا جہاں محبوب کا نظروں کے سامنے ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں تھی بھی یا نہیں، لیکن روحان کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ روحان آؤ نا، اس نے روحان کو پکارا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑکی کے راستے ہی باہر لان میں کودا تھا۔ اب وہ حنم کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، روحان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا، وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ روحان کے لیے یہ سب ایک سیراب تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ واقعی اس وقت تک حنم محبت کے جذبے سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی محبت کا لمس اور احساس کیا ہوتا ہے۔ محبت
وہ جذبہ ہے، وہ آگ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بہت دفعہ محبت کو الفاظ کی صورت میں پنوں پر بکھیرنے کی کوشش کی ہے اور ہر بار میں کاغذ کے پنوں کو جلتے پایا ہے۔ میں جب بھی اپنی محبت کو کسی چیز کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز خون اگلتی، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بارش کے پانی میں روحان کی آنکھوں کی نمی گھل سی گئی تھی۔ اوہ، اتنی خطرناک اور خوفناک محبت کیسے کر لی تم نے روحان، کیسے؟ وہ سراپا سوال تھی۔ نہیں جانتا، شاید زبردستی کروائی گئی۔ وہ ہنسا تھا، خاک کر دینے والی درد بھری ہنسی۔ سب ختم ہو جاتا ہے، محبت بھی، جیسے تمہاری محبت ختم ہوئی تھی۔ ایک پل میں، ایک لمحے میں بنا سچائی جانے محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ اب رفتہ رفتہ روحان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ رکو، نہیں، محبت ختم نہیں ہوئی تھی، محبت کی تو شروعات ہوئی تھی، روحان نے دہائی دی تھی۔ اس کا دور جانا روحان کو برا لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے سب یاد ہے، سب یاد ہے۔ اس نے حانم کے لہجے میں اذیت محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید دور جاتی روحان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تھا، لیکن وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی، اور یہ شاید اس کی اذیت کی آخری حد تھی۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو، احساس تمہارے جیسا تھا۔ میں گرتی بوندوں کو روکنا چاہوں ہاتھوں پر، ایک سرد سا پھر احساس ہوا، وہ لمس تمہارے جیسا تھا۔ تنہا میں چلا پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا، میں سمجھا ہو ساتھ تم میرے، وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا۔ پھر رک گئی وہ بارش بھی، رہی نہ باقی آہٹ بھی، میں سمجھا مجھے تم چھوڑ گئے، انداز تمہارے جیسا تھا۔ ملازم سبیل کے کمرے میں چائے دینے گیا تھا۔ دستک دینے پر سبیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آرجے کو چائے پہنچا دی تم نے؟ سبیل نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ہیں؟ کمرے میں نہیں تو پھر کہاں گیا؟ ملازم کی بات سن کر سبیل حیران ہوا۔ وہ باہر لان میں بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ ملازم کی بات سن کر سبیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ لگتا ہے موصوف کا آج سارے ہی کپڑے گیلے کرنے کا ارادہ ہے، سبیل نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے سوچا۔ کیا انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ سبیل نے آبرو اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ نہیں، وہ دراصل میں نے انہیں لان میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ملازم کی بات سن کر سبیل چونکا۔ چلو جاؤ تم یہاں سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، سبیل نے سخت سے لہجے میں کہا تو ملازم شکر کرتا وہاں سے بھاگا، جبکہ پیچھے سبیل کو روحان کے متعلق جان کر افسوس ہوا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ سبیل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تھا۔ روحان اکیلا لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ پچھلی رات وہ کتنی دیر تک جاگتا رہا تھا، پر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ شاید سویا نہیں تھا۔ نیند تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد ہم اٹھیں تو پرسکون ہو، جبکہ روحان کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ سوتے میں جاگتا تھا اور جاگتے میں سوتا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ ترجمے والا قرآن پاک کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کل رات اس نے اپنی الماری بھی سیٹ کی تھی۔ وہ پاکستان سے اپنے بیگ اور سوٹ کیس میں کپڑے کم اور کتابیں زیادہ لایا تھا۔ اسے جن کتابوں پر شک تھا کہ لندن سے نہیں ملیں گی، وہ ان سب کو اٹھا لایا تھا، جن میں زیادہ تر اسلامی کتابیں تھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا جو وہ ڈاکٹر باسط سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے مومنین کی صفات پڑھی تھی۔ روحان کو حیرت ہوئی تھی، وہ مومن تو کیا، اچھا مسلمان بھی نہیں تھا۔ وہ اب بھی خود کو دھوکے باز سمجھتا تھا، خود کو جھوٹا بھی، اور ابھی تک وہ بڑوں کی ہر بات نہیں مانتا تھا بلکہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے اکاؤنٹ کو کھولا اور وہاں اپنا سوال لکھا تھا۔ اسے امید تھی سرچ کرنے پر جواب مل جائے گا۔ شاید اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہو، اور اس کے چہرے پر ایک دم رونق چھا گئی تھی جب اسے اپنے سوال سے متعلق ویڈیو ملی۔ اسلام اور مسلمانوں کے عمل میں واضح فرق کیوں؟
اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی اور رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟ یہ سوال کسی ملحد نے کیا تھا اور ڈاکٹر باسط کا جواب موجود تھا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں برادر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر باسط نے تحمل سے سوال سننے کے بعد بولنا شروع کیا۔ اسلام بلا شبہ بہترین مذہب ہے، لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے جو اسلام سے خوف زدہ ہے۔ میڈیا مسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں غلط معلومات پہنچاتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتا ہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جب کسی جگہ پر کوئی بم پھٹتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ الزام خبروں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم تھے تو یہ ایک غیر اہم اور غیر نمایاں خبر بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 50 برس کا مسلمان کسی 15 سالہ لڑکی سے اس کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفحے کی خبر بنتی ہے، لیکن جب کوئی 50 سالہ غیر مسلم 6 سالہ لڑکی کی عصمت دری کرتا ہے تو یہ ثانیہ اندر کے صفحات میں ایک معمولی سی خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔ امریکہ میں روزانہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں، لیکن خبروں میں جگہ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امریکیوں کی طرز زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہر معاشرے میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس بات سے باخبر ہوں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن میڈیا یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف مسلمان ہی ان کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ ایسے جرائم پیشہ افراد دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان بلا نوش ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شراب نوشی کرتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہے۔ اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے جو شراب نوشی کے خلاف ہے، یعنی ہمارے ہاں عام شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہمارا ہی معاشرہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے، اور جہاں تک حیا، متانیت، انسانی اقتدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ بوسنیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قیدیوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی خاتون صحافی کے ساتھ طالبان کے برتاؤ میں واضح فرق صاف ظاہر کرتا ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرسڈیز کا نیا ماڈل کیسا ہے، ہر ایک شخص جو ڈرائیونگ نہیں جانتا اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کہیں دے مارے تو آپ کس کو الزام دیں گے، کار کو یا ڈرائیور کو؟ فطری بات ہے کہ آپ ڈرائیور کو الزام دیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کار کتنی اچھی ہے، ڈرائیور کو نہیں بلکہ کار کی صلاحیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ کتنی تیز چلتی ہے، ایندھن کتنا استعمال کرتی ہے، کتنی محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ بات محض دلیل کے طور پر مان لی جائے کہ مسلمان خراب ہیں، تب بھی ہم اسلام کو اس کے پیروکاروں سے نہیں جان سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا ہے تو اسے اس کے مستند ذرائع سے پرکھیں، یعنی قرآن مجید اور احادیث سے۔ اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پرکھیں۔ اگر آپ عملی طور پر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کار کتنی اچھی ہے تو اسٹیئرنگ وہیل پر کسی ماہر ڈرائیور کو بٹھائیں۔ اس طرح یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے دیانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم مورخوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان تھے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ پر اثر انداز ہونے والے 100 انسانوں کے عنوان سے کتاب لکھی، جس میں سر فہرست پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ غیر مسلموں کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی۔
مثلاً تھامس کارلائل اور لا مارٹن وغیرہ۔ تو یہ آپ کا کہنا درست ہے، مسلمان اور اسلام کے عمل میں واضح فرق ہے، لیکن چونکہ مسلمان ایک انسان ہے جو آدم کی اولاد ہے اور غلطی اس کی فطرت میں شامل ہے، تو بہتر یہ ہے آپ اسلام کے بہترین لوگوں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کتنا مضبوط دین ہے۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو چکے تھے، ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، روحان سکتے کی حالت میں انہیں سن رہا تھا۔ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہیں، جبکہ اسلام پرفیکٹ ہے مسٹر آرجے، تو آپ مسلمان کو نہیں اسلام کو دیکھیں۔ خانم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اس سوال کا جواب تو وہ 2 جملوں میں بہت پہلے دے چکی تھی، وہ کیوں نہیں سمجھا تھا؟ شاید ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور شاید سمجھنے کا بھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد روحان جلدی سے اٹھا اور کپڑے بدلے۔ اسے النور ادارے میں جانا تھا جو ڈاکٹر باسط کا تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سبیل گھر نہیں تھا اور نہ ہی گاڑی تھی، اور روحان نے ابھی گاڑی نہیں لی تھی، اس نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پتہ اسے معلوم تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹرین میں بیٹھا تھا۔ شیشے سے وہ پیچھے کی جانب بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے سیٹ پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے تھے۔ تو تمہاری اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ کیوں ہوا؟ لڑکی نے لڑکے سے سوال کیا تھا۔ شاید وہ دونوں دوست تھے۔ تم جانتی ہو میری گرل فرینڈ بہت مذہبی قسم کی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ اسے خدا سے عشق ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تم خدا سے عشق نہیں کر سکتی، تمہاری اتنی اوقات نہیں۔ ہاں، البتہ تم چاہو تو اسے عاشق بنا سکتی ہو۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وہ اٹھی اور چائے کا کپ میرے سر پر مار کر چلی گئی۔ لڑکے کی بات سن کر لڑکی خوب ہنسی تھی، البتہ روحان ٹھٹکا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی تھی، اس رات جب وہ خانم کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا تھا، جب وہاں پر اسے فقیر نے پلٹ جانے کو کہا تھا، لیکن روحان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ ہر حالت میں خانم سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک بات کہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو سب کچھ تمہاری منشا کے مطابق ہوگا۔ فقیر کے پر اسرار لہجے میں کہنے پر وہ چونکا تھا۔ جاؤ اور جا کر اللہ کو عاشق بنا لو۔ جب تو اسے اپنا بنا لے گا اور اس کا بن جائے گا تو سب مل جائے گا تجھے، جو ناممکن ہے سب ممکن ہو جائے گا۔ فقیر کی بات سن کر آرجے کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے اتنا پتا تھا کہ اللہ کو عاشق کہنا غلط تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر میں اللہ سے عشق کرنے کی باتیں کی جاتی تھی، نہ کہ اسے عاشق بنانے کی۔ اسے فقیر پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ سوچ کیا رہا ہے، اب جا یہاں سے، فقیر چلایا تھا، لیکن وہ الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، فقیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس سے گزر کر گلی میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ روحان کو وہ رات یاد آ گئی تھی۔ وہ فقیر کی بات کو نظر انداز کر چکا تھا، لیکن آج پھر اس کے سامنے کسی نے وہی بات کی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ روحان کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ سے عشق کیوں نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید ان کا اسٹیشن آ گیا تھا اور وہ دونوں اتر گئے تھے۔ روحان الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ النور اسکول پہنچ چکا تھا۔ گیٹ پر گارڈ نے اس کا شناختی کارڈ چیک کیا تھا اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ ادارہ بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا تھا، بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ نفاست سے قدم اٹھاتا ریسیپشن کی طرف بڑھا تھا۔ ریسیپشن پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو شاید مغرب کا ہی رہنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، اس لڑکے نے روحان کو سلام کیا تھا، جس کا جواب روحان نے حیران ہوتے ہوئے دیا تھا۔ جی، آپ کا نام؟ لڑکے نے پوچھا تھا۔ یقیناً وہ مسلمان تھا۔ روحان جبیر، اس نے بتایا۔ او کیا واقعی؟ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا آئے گا، اس جگہ پر اس کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ لڑکا کہتا ہوا روحان کے گلے لگ گیا تھا، جبکہ روحان تو حیرت سے گم کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر باسط اسے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ لڑکا اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔